غالباً 2003 کا سال تھا، 3 یا 4۔ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بہت گردش کر رہا تھا، اور وہ تھا حدود آرڈیننس کا مسئلہ۔ تو ٹی وی پہ بہت سارے مباحث چلتے تھے حدود آرڈیننس کے متعلق۔ تو ایک دفعہ میں نے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے گزرتے ہوئے جاوید احمد غامدی صاحب کو وہاں پر ٹی وی پر دیکھا۔ تو ایک کنزرویٹو سوچ رکھنے والے طالب علم کا جو عام طور پہ تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دین کی بات کون آدمی کر رہا ہے، یعنی نہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی مذہب کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ ان کا حال حلیہ کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے، نہ وہ اپنی گفتگو کے شروع میں کوئی تمہید باندھتے ہیں نحمدہ و نصلی، جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ کوئی عالم فاضل آدمی ہیں، کسی ان کی دینی روایت سے وابستہ ہیں۔ تو میں نے تاثر میں اس کو نہیں سنا اور آگے کر دیا۔ لیکن ان دنوں بہت زیادہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ چل رہی تھی۔ تو کچھ دنوں بعد مجھے موقع ملا کہ میں کوئی چینل لگاؤں تو بیچ میں ان کی تھوڑی سی گفتگو بھی آ جائے۔ تو جو جملہ میں نے ان کے منہ سے پہلی دفعہ سنا زندگی میں وہ یہ تھا کہ کوئی بھی جج یا قاضی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جرم کی نوعیت کیا ہے اور مجرم کے حالات کیا ہیں۔ اس بات کو انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے متعدد لیکچرز میں بیان بھی کیا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے جو میں نے ان کی زبان سے سنا، اور یہ چونکہ حدود آرڈیننس کے پس منظر میں تھا کہ حدود کی جو سزائیں ہیں وہ یوں معاملہ نہیں ہے کہ وہ سزا اگر کسی سے ہو گئی ہے تو اس پر لازمی حد ہی نافذ ہوگی، دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے کیا، اس نے اللہ سے عہد کر کے توڑا ہے، اس کے جرم کی نوعیت کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی چیز کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں حقائق کو۔ میں نے جب وہ جملہ سنا تو میرے تن بدن میں آگ دوڑ گئی۔ میں نے کہا یہ صاحب تو بہت گمراہی کی بات کر رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے اگلے دن ڈسکشن بھی ہوئی اپنے دوستوں سے، اور میں نے کہیں شاید لکھا بھی کہ آج کل ایک صاحب منظر عام پر آئے ہوئے ہیں اور وہ دین کے اوپر داد تحقیق وصول کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ ان کا کہنا کیا ہے اور میں کیسے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اڈلٹری یعنی زنا جیسے قبیح اور شنیع جرم کا ارتکاب کر لے تو اس کو قاضی کے پاس پکڑ کے لایا جائے گا، تو قاضی اس کو محبت سے اپنے پاس بٹھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے جو یہ حرکت کی ہے تو کہیں تم اس نازنی حسینہ کے زلف گرا کے اسیر تو نہیں ہو گئے تھے، کہیں تمہیں اس کی حور جیسی آنکھوں نے متاثر تو نہیں کر دیا تھا، کہیں اس کی شباہت اور اس کی چہرے کی خوبصورتی نے تمہارا دل تو نہیں مول لیا تھا۔ تو اگر وہ آگے سے کہے ہاں تو قاضی کہے گا کوئی بات نہیں، اور اس کی کمر پہ تھپکی دے گا اور کہے گا آئندہ احتیاط کرنا۔ تو میں نے ان کی اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا کہ یہ اصل میں معاشرے کے اندر اس نوعیت کے جو کبیرہ گناہ ہیں اور فواحشات ہیں ان کی توجیہ کر رہے ہیں، ان کو عام کرنے کے لیے یا ان کو پھیلانے کے لیے، ان کی نوعیت اور جرم کی جو انٹینسٹی ہے کم کرنے کے لیے یہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ سزا نہیں دے گا، بلکہ قاضی اس کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہی کرے گا، خیر ہے ہو جاتا ہے آئندہ مت کرنا، جاؤ پھر۔ تو میں نے جب یہ حرکت فرمائی تو اس کے بعد مجھے میرے ارد گرد جو لوگ موجود تھے انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، بڑی پذیرائی کی، اور کہا کہ یہ ٹی وی پر آنا شروع ہوئے ہیں تو کیوں نہ تم اس بات کی تیاری کرو کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو پیش کرتے ہیں ان کا بھی انہی براہین قاطع کے ذریعے قلع قمع کیا جائے جو تم نے پیش کی ہیں، اور ہم تمہاری اس میں پوری مدد بھی کریں گے۔ میرا چونکہ پس منظر جدید تعلیم کا تھا اور مجھے ہمیشہ سے یہی سمجھایا گیا تھا کہ آپ جب کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو جائزہ
اس کے استدلال کی صداقت اور میرٹ پر لیتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. لیکن مدرسے کے ابتدائی سالوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مذہب کے معاملے میں یہ جو چیز ہے اس کو ہم اختیار تو کریں گے لیکن اس درجے میں نہیں کریں گے جس درجے میں ہمیں کرنے کی صلاحیت فراہم کی گئی ہے. یعنی مذہب ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگوں نے محنت کر دی ہے, اس کے دلائل بھی مرتب ہو چکے ہیں. تو اب جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دلائل کا فہم حاصل کیا جائے, نہ کہ یہ ہے کہ ان دلائل کو پرکھا جائے کیا وہ دلائل ٹھیک تھے بھی کہ نہیں تھے. تو مجھے جب یہ انکریجمنٹ ملی, لوگوں کی طرف سے انکریج کیا گیا, تو میں نے ان کی کتابوں کو خریدا اور دیکھا کہ کیا کیا ان کا ڈیٹا میسر ہے, اس کو پڑھا جائے. انہی دنوں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اپنی کتاب پڑھا رہے ہیں اور وہ آن لائن آ جاتی تھی ہر ہفتے, ان کی جو ایک نشست تھی 2004 میں, تو اس کو بھی میں نے سننا شروع کیا. تو جس وقت میں نے اس کو سننا شروع کیا تو اس نشست کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے جو اپنے طالب علموں سے وہ مخاطب ہیں کہ دیکھیے یہ علم کا ایک سفر ہے جس میں بہت کچھ میں آپ سے سیکھوں گا اور بہت کچھ آپ مجھے سکھائیں گے. تو میں نے جب یہ جملہ سنا تو ایک منٹ کے لیے بہت متردد ہوا کہ اب تک کا جو میرا پس منظر ہے تعلیم حاصل کرنے کا, اس میں یہ جملہ مجھے کبھی نہیں بتایا گیا. یعنی علم کا بھی کوئی سفر ہوتا ہے, اس میں لوگ ساتھ مل کے چلتے ہیں, اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے, اس غلطی کی نشاندہی کوئی شاگرد بھی کر سکتا ہے, اور جب وہ نشاندہی ہو جائے تو اپنی آراء سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے. تو مجھے ایک جس کو آپ کہتے ہیں اجنبی خیال لگا یہ. تو خیر میں نے اس کو سننا اور پڑھنا شروع کیا. جب میں نے اس کو سنا پڑھا, کچھ ابتدائی سوالات پیدا ہوئے, تو میں اپنے جو جلیل القدر علماء جن کی میں آج بھی بہت عزت کرتا ہوں ان کے سامنے پیش ہوا, اور میں نے کہا کہ ان کی کچھ سوالات ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں اور مجھے ان کا جواب جو ہماری فکر ہے اس میں مل نہیں رہا, تو آپ اس میں میری کچھ رہنمائی کریں. تو ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ آپ ان کی کوئی چیز نکال کے لائیں اور ہمیں بتائیں کہ بھائی یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ کمزور پہلو ہیں جن کو ہم گرفت کریں, نقد کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ایک نئی گمراہی معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے. لیکن آپ جس انداز سے ان کی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے آپ تو ان سے مروب ہونا شروع ہو گئے. تو میں سچی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس رویے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک طرف دلیل ہے اور دوسری طرف خوف ہے. اس سے پہلے میری غامدی صاحب کی فکر میں دلچسپی یا ان کے افکار و خیالات سے وابستگی تھی ایک نوعیت کی کہ ایک نئی فکر ہے, جس طرح ہم اور دسیوں چیزیں پڑھتے ہیں ان میں انوالو بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب مجھے یہ تاثر ملنا شروع ہوا کہ کسی بھی علمی سوال کا جواب آپ اس انداز میں دیں کہ کہا جائے کہ آپ مروب ہوئے بغیر ان کو پڑھیں, تو اس کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما ہوتی ہے. ایک اور بڑا واقعہ جو اس پورے سفر میں ہوا وہ یہ تھا کہ جتنی چیزیں میں نے دین کے حوالے سے پڑھی تھیں, مختلف افکار و خیالات تھے جن سے مجھے اختلاف بھی پیدا ہوتا تھا, وہ کبھی بھی مذہب کے علم کی زبان میں نہیں پیش کی جاتی تھی. مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس کی. بہت بڑے مفکر ہیں, بڑے ذکی عالم گزرے ہیں ہماری تاریخ کے, جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہت ان کا علمی کام ہے. آپ اس کام کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مذہب کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, مذہب کی ریفارمیشن, ریکنسٹرکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن ان کے استدلال کا جو رخ ہے وہ مذہبی نہیں ہے. یعنی وہ جو بنیاد ہے وہ بنیاد ایک عادلانہ سماجی نظام ہے,
ایک جسٹ سوسائٹی کا قیام ہے جس کو سامنے رکھ کے وہ مذہب کے اوپر غور کر رہے ہیں.